الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، آج کی تراویح میں بھی ایک جزو تلاوت کیا گیا اور آج کی تراویح 26 جزو کی تلاوت پر مشتمل تھی، اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ بے شک ہم نے اے محمد آپ کو بنا کر بھیج دیا شاہدن و مبشرن و نذیرا، گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آ جاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور تم اس رسول کی خوب تعظیم کرو اور توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اس رسول کی رسپیکٹ کرو۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ جو تعظیم ہے، توقیر ہے، آپ فرماتے ہیں ای تبالغوا فی تعظیمہ، کہ نبی کی رسپیکٹ میں ایکسٹریم لیول پر چلے جاؤ، نبی کی تعظیم میں بہت آگے بڑھ جاؤ، مبالغہ کیا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی رسپیکٹ بہت زیادہ کیا کرو۔ یہاں پر ایک بات سن لیجئے، دیکھیں ایک لفظ بولا جاتا ہے عبادت، جس کو ورشپ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ورشپ اور عبادت میں بھی تعظیم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم رکوع کرتے ہیں تو یہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھ دیتے ہیں، مگر یہ جو ایکشن ہے یہ ورشپ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ہماری انٹینشن یہ ہے کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اگر رسپیکٹ میں یہ انٹینشن آ جائے کہ جس کی ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں وہ معبود ہے تو یہ عبادت کہلاتی ہے، اور اگر یہ انٹینشن نہ ہو، سمپل سا بیہیویئر ہو، تو اس کو رسپیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کو اور آسان کر دوں، دیکھیں فادر آ رہے ہوتے ہیں یا مولم آتے ہیں، کوئی عالم آتے ہیں تو اس کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، دیٹ از کالڈ رسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ مگر جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے رکوع کیا اور رکوع کرنے کے بعد یوں کھڑے ہو گئے، یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ ورشپ کہلاتی ہے، عبادت کہلاتی ہے۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ سیم بیہیویئر، سیم ایکشن، مگر فادر کے لیے کھڑے ہوئے تو رسپیکٹ ہے، اور نماز میں کھڑے ہوئے تو عبادت ہے۔ فرق ہے انٹینشن کیا ہے۔ اگر تو عبادت کی انٹینشن ہے تو یہ ورشپ اور عبادت کہلاتی ہے، اور اگر انٹینشن جسٹ رسپیکٹ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے، مخلوق ہے، اس رسپیکٹ کر رہا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے تعظیم۔ تو اب اگلا جملہ سنیں، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ مذہب اسلام میں ورشپ اور عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اگر معاذ اللہ کسی نے کسی کو عبادت میں اللہ کا پارٹنر بنا دیا تو شرک ہو جائے۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہے، اور رسپیکٹ اللہ کے نبیوں کی اور رسولوں کی ہے، اور سب سے زیادہ رسپیکٹ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، اور قاضی ایاز فرماتے ہیں بہت زیادہ مبالغہ کرو۔ ایک روایت لے کر حاضر ہوا ہوں، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کس طرح سے کی ہے، کس طرح سے کی ہے؟ عروہ بن مسعود، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، یہ عروہ بن مسعود حدیبیہ پر جب آئے تھے تو یہ کافر تھے، نن مسلم تھے، اور یہ مکے سے آئے اور صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں نے کچھ دن گزارے تھے حدیبیہ پر، اور صحابہ اکرام کے بیہیویئر کو نوٹس کرتے تھے کہ ان کا اپنے نبی سے ریلیشن کیا ہے، رسپیکٹ کتنی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ 2-3 دن وہاں رکے، آقا علیہ السلام کو بھی دیکھا، صحابہ اکرام کو بھی دیکھا۔ جب واپس مکے چلے گئے، ابھی تک نن مسلم ہیں، کافر ہیں، مگر مکے والوں کو جا کر جو جملے کہے وہ سننے والے ہیں۔ ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ابو جہل تو خیر مر گیا تھا، لیکن جن کفار مکہ جو موجود تھے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جا کر اس وقت عروہ بن مسعود نے یہ کہا واللہ وفدت علی ملوک علی قیصر و کسری و النجاشی، اس نے کہا میں ایمبیسیڈر ہوں مکے کا، اور میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر اور کسریٰ کے پاس، نجاشی کے پاس گیا ہوں، مگر میں نے
کسی بادشاہ کی اتنی رسپیکٹ نہیں دیکھی جتنی رسپیکٹ محمد کے اصحاب محمد کی کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی کے جو کمپینین ہے وہ جتنی رسپیکٹ محمد کی کرتے ہیں ایسی رسپیکٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی. اور چند اگزامپل دی انہوں نے, اور آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے, ایکسٹریم لیول کی رسپیکٹ ہے. عروہ بن مسعود نے کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی یدی رجل منہ فدلک بها وجهه وجلده. عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب سلائیوا جو بلغم ہے وہ پھینکتے ہیں زمین پر, تو میں نے ان کے دوستوں کو دیکھا ہے, ان کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ اس بلغم کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں اسے اٹھا لیتے ہیں, اور اٹھانے کے بعد یوں ہاتھ پہ لگا کر کوئی چہرے پہ لگا رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے بدن پہ لگا رہا ہوتا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں بھئی, یہ ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں میوکس ہے, بلغم ہے. چاہے کتنا ہی بڑا کوئی مولانا ہو, کتنا ہی بڑا پیر صاحب ہو, کتنا ہی بڑا مولوی ہو, ہم اس لیول کی رسپیکٹ تو کر ہی نہیں سکتے. فادر کی نہیں کر سکتے, مدر کی نہیں کر سکتے کہ اس کا میوکس اٹھائے اور بولے چلو جی کریم کے طور پہ, لوشن کے طور پہ لگا لیتے. پاسبل ہی نہیں. تو ہم اس لیول کی رسپیکٹ آج بھی امیجن نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑے رسپیکٹ فل پرسنالٹی کے لیے نہیں کر سکتے, مگر بخاری و مسلم میں عروہ بن مسعود کہنے صحابہ اکرام اس طرح سے نبی کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے کہ آپ کا جو بلغم ہوتا تھا وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اپنے چہرے پر لگاتے اور اپنے جسم پہ لگا دیا کرتے. وَإِذَا تَوَدَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. جب آقا علیہ السلام وضو کرتے تو وضو سے جو پانی کے ڈراپس ہوتے تھے وہ نیچے گرنے والے ہوتے, صحابہ ان ڈراپس کو نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پہ مل لیا کرتے تھے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ. آقا علیہ السلام اگر حکم دیتے کسی چیز کے تو ہر صحابی دوڑ لگاتا تھا کہ آقا علیہ السلام کے حکم پر میں عمل کر لوں. یہ صحابہ اکرام کا جو انداز کس نے دیکھا ہے؟ عروہ بن مسعود نے. کب دیکھا ہے؟ کہ جب وہ کافر تھے اور یہ سارے جملے جا کر مکے میں بولے, اس وقت بھی یہ کافر تھے. اور کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت به الاعداء. ریئل ایکسیلنس یہ ہے کہ انیمی اور دشمن بھی گواہی دے کہ بندہ بڑا اچھا تھا. میں اگرچہ اس کا دشمن ہوں, انیمی ہوں, مگر اس کا کریکٹر تھا, بڑا اچھا آدمی تھا. فضل اور اہمیت اسے کہا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام کے لیے صحابہ اکرام نے ایکسٹریم لیول پر رسپیکٹ کی ہے. اب کچھ لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں, یہ جب نبی کی رسپیکٹ کی بات کی جائے نا, تعظیم کی بات کی جائے, تو ان کے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بولتے ہیں شرک نہ ہو جائے, کہیں شرک نہ ہو جائے, رسپیکٹ زیادہ مت کرنا, کہیں رسپیکٹ کرتے کرتے تم اللہ سے نہ ملا دو. ان کو ذرا میں بتاؤں, صحابہ کرام نے جو یہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایکسٹریم لیول کی رسپیکٹ کر کے دکھائی ہے. ہم تو ایسی کر ہی نہیں رہے, اگرچہ حکم ہے ہمیں بھی کہ آقا علیہ السلام کی اتنی ہی رسپیکٹ کی جائے, مگر کچھ لوگ ہمیں شرک کے نام پر نبی کی رسپیکٹ سے روکتے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے کہ نبی کی رسپیکٹ کو جو شرک کہتے ہیں, ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ, ان کا مذہب کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ کرتے کیا ہے؟ خاص طور پہ ان کو دیکھا کرے جب یا نبی پڑھا جاتا ہے, پہلے تو یہ یا نبی پڑھتے ہی نہیں ہے. آپ کی کمیونٹی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ یا نبی پڑھتے ہی نہیں ہے, یا نبی میں کھڑے نہیں ہوں گے, یا نبی سے پہلے کسی مجلس میں بھی نہیں آتے. اچھا, یا نبی میں اگر کبھی کھڑے بھی ہو جائے نا کسی وجہ سے, تو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہاتھ نیچے کر کے. ان کو پوچھو بھائی تم نے ہاتھ کیوں نہیں باندھے, تو کہتے ہیں مولانا اگر ہاتھ باندھیں گے, کیونکہ ہم نماز میں بھی ہاتھ باندھتے ہیں, تو نماز میں وہ ورشپ ہے نا, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں, تو اگر ہم یا نبی میں بھی ہاتھ باندھ لیں گے تو یہ سملر ایکشن ہو جائے گا. تو نماز میں کیونکہ یہ عبادت ہے تو یا نبی کے اندر ہم ایسا نہیں کریں گے کہیں شرک نہ ہو جائے. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو, اگر تم ہاتھ باندھنے سے اس لیے بچتے ہو کیونکہ نماز میں ہاتھ باندھنا عبادت ہے, اور تم ہاتھ نہیں باندھتے کہیں شرک نہ ہو جائے, تو نماز میں تو ہاتھ چھوڑنا بھی عبادت ہے. بھئی رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں, سیم بیہیویئر ہے, سیم ایکشن ہے, یہ عبادت ہے. تو یا نبی میں اگر تم ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ بھی تو نماز ہی کا ایک ایکشن ہے جو کہ تم یا نبی میں کر رہے ہو. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ جو نا یا نبی کے اندر ایسے ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنا ڈرا رکھا ہے مسلمانوں کو, سنیوں کو شرک کے نام پر کہ کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے. حالانکہ سمپل سی بات ہے, اگر آپ سیم ایکشن لے لیں جو نماز میں ہوتا ہے, سیم, اٹ از ناٹ کالڈ اے شرک unless and until کہ جو یہ کر رہا ہے اس کی انٹینشن پوچھیں آپ. اگر اس کی انٹینشن رسپیکٹ کی ہے, اور ہر مسلمان نبی کی رسپیکٹ کرتا ہے, عبادت نہیں کرتا, اگر اس کی انٹینشن رسپیکٹ کی ہے, تعظیم کی ہے, تو شرک نہیں ہو سکتا.
اور آپ کسی مسلمان کے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ وہ یا نبی میں ہاتھ اس طرح باندھ کر عبادت کر رہے ہیں معاذ اللہ؟ اگر وہ عبادت کرے گا تو شرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی مسلمان یا نبی میں اگر اس طرح کی ہاتھ باندھتا ہے تو عبادت کی انٹینشن نہیں ہے، صرف رسپیکٹ ہے اور تعظیم ہے۔ تو یہ میرا میسج ہر ایک کو پہنچ جانا چاہیے کہ آپ جہاں کہیں بھی مجلس میں ہوتے ہیں، پروگرام میں ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر یا نبی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ ایسے بھی باندھ سکتے ہیں، ہاتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کچھ مسک نہیں ہے۔ مگر اگر کوئی اس لیے ہاتھ کو چھوڑ رہا ہے یا ہاتھ ادھر باندھ رہا ہے یا ادھر باندھ رہا ہے کہ شرک نہ ہو جائے، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں جتنا بڑھا جائے اس کی اجازت ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور شرک کب ہوگا؟ کہ جب تعظیم کرنے والے کے بارے میں یہ انٹینشن ہو کہ یہ معبود ہے اور کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔